ایک ایسا شاعر جس نے شعر گوئی میں قدم رکھا ہے، اور وہ بھی اتنی مشکل، بقول دلار فگار صاحب کے کہ شاعری اتنی مشکل چیز نہیں جتنی طنز و مزاح نکاری. نوجوان نسل کا نمائندہ شاعر خالد عرفان کراچی سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی غزل مذمت فرمائیں. خالد عرفان صاحب. قطعات پیش کرتا ہوں. قطع پیش کیا ہے کہ چھری، اسٹین گن، ریوالور، بندوق اور چاقو. چھری، اسٹین گن، ریوالور، بندوق اور چاقو، میں اپنے پاس سارا اسلحہ بے خوف رکھتا ہوں. میں اپنے پاس سارا اسلحہ بے خوف رکھتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے قلم مانگا تو فرمایا قلم رکھتا تھا پہلے، اب کلاشن کوف رکھتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے قلم مانگا تو فرمایا قلم رکھتا تھا پہلے، اب کلاشن کوف رکھتا ہوں. ایک رویت ہلال کمیٹی ہے ہمارے ملک میں، تو اس موضوع پر ایک قطع پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو بھی ایک چاند سا بیٹا نصیب ہو، اس کشمکش میں دل کے اجالے ہیں ماند سے. اس کشمکش میں دل کے اجالے ہیں ماند سے، اور معبود میرا چاند مزاجن ہو مختلف اس رویت ہلال کمیٹی کے چاند سے. مجھ کو بھی ایک چاند سا بیٹا نصیب ہو، اس کشمکش میں دل کے اجالے ہیں ماند سے، معبود میرا چاند مزاجن ہو مختلف اس رویت ہلال کمیٹی کے چاند سے. اور کرسی پہ بیٹھ کر وہ کئی بار سو گئے. کرسی پہ بیٹھ کر وہ کئی بار سو گئے، موصوف پھر حسین خیالوں میں کھو گئے. موصوف پھر حسین خیالوں میں کھو گئے. ایک ہم چیئر بنا کے رہے کارپینٹر. ایک ہم چیئر بنا کے رہے کارپینٹر، وہ کچھ نہیں بنا کے چیئرمین ہو گئے. کرسی پہ بیٹھ کر وہ کئی بار سو گئے، موصوف پھر حسین خیالوں میں کھو گئے. ایک ہم چیئر بنا کے رہے کارپینٹر، وہ کچھ نہیں بنا کے چیئرمین ہو گئے. اور ٹی وی کی پالیسی بھی کیا خوب پالیسی ہے. ٹی وی کی پالیسی پر الزام آ رہا ہے. ٹی وی کی پالیسی پر الزام آ رہا ہے. دن بھر دکھا رہا ہے رقص و سرور و نغمہ، خبروں میں کہہ رہا ہے اسلام آ رہا ہے. دن بھر دکھا رہا ہے رقص و سرور و نغمہ، خبروں میں کہہ رہا ہے اسلام آ رہا ہے. خبروں میں کہہ رہا ہے اسلام آ رہا ہے. اور مولوی صاحب کا رخ آتش کدے کی سمت ہے. مولوی صاحب کا رخ آتش کدے کی سمت ہے. اس طرح موصوف پورے پیشوا ہو جائیں گے. پارسن کا عشق پڑتا ہے بہت مہنگا، مگر پارسن سے عشق کر کے پارسا ہو جائیں گے. پارسن سے عشق کر کے پارسا ہو جائیں گے. آخری قطعہ ہے کہ سرکاری دفتروں میں ظہر کی نماز لازمی قرار دے دی گئی، تو قطع ملاحظہ فرمائیے کہ نماز پڑھنے لگے ہیں کلر کو افسر بھی، ملے گا کس سے اگر کوئی مرتشی آیا. ملے گا کس سے اگر کوئی مرتشی آیا، جو دینے والے ہیں رشوت کچھ انتظار کریں. جو دینے والے ہیں رشوت کچھ انتظار کریں، نماز ظہر ادا کر کے میں ابھی آیا.
جو دینے والے ہیں رشوت کچھ انتظار کریں، نماز ظہر ادا کر کے میں ابھی آیا۔ ایک نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے شاعر کی بیوی، کہ بہت مظلوم ہے اس دور میں شاعر کی گھر والی، یہ گوری رات کی تنہائیوں میں ہو گئی کالی، یہ گوری رات کی تنہائیوں میں ہو گئی کالی، محبت کی غذا سے اب تک اس کا پیٹ ہے خالی، محبت کی غذا سے اب تک اس کا پیٹ ہے خالی، کراچی میں جو رہتی ہے یہ ایسی ہے میاں والی، کراچی میں جو رہتی ہے یہ ایسی ہے میاں والی، فراز و فیض کے نقش قدم پر تاج ہے اس کا، ادب کی خاک پر بیٹھا ہوا سرتاج ہے اس کا، ادب کی خاک پر بیٹھا ہوا سرتاج ہے اس کا، یہ اس شاعر کی بیوی ہے کہ جو اقبال ثانی ہے، یہ اس شاعر کی بیوی ہے کہ جو اقبال ثانی ہے، غزل اس کی زمین تنگ میں بھی آسمانی ہے، یہ اس انٹرنیشنل شاعر میں دریا کی روانی ہے، اس انٹرنیشنل شاعر میں دریا کی روانی ہے، دبئی جدے ابو ظہبی تک اس نے خاک چھانی ہے، اس انٹرنیشنل شاعر میں دریا کی روانی ہے، دبئی جدے ابو ظہبی تک اس نے خاک چھانی ہے، غزل پڑھنے میں بالکل ایکٹر معلوم ہوتا ہے، بڑی ہیں اس قدر زلفیں جگر معلوم ہوتا ہے، بڑی ہیں اس قدر زلفیں جگر معلوم ہوتا ہے، اور گزرتی ہے ہمیشہ گھر سے باہر زندگی اس کی، گزرتی ہے ہمیشہ گھر سے باہر زندگی اس کی، بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے فیملی اس کی، بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے فیملی اس کی، صدا کٹتی ہے بزم شاعری میں رات بھی اس کی، سحر کے 6 بجے ہوتی ہے اکثر واپسی اس کی، مگر شاعر کی بیوی پھر بھی اس کی نام لیوا ہے، جو دن میں تو سہاگن ہے مگر راتوں کو بیوہ ہے۔ کیا کہا بھائی، واہ! گزرتی ہے ہمیشہ گھر سے باہر زندگی اس کی، بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے فیملی اس کی، صدا کٹتی ہے بزم شاعری میں رات بھی اس کی، سحر کے 6 بجے ہوتی ہے اکثر واپسی اس کی، مگر شاعر کی بیوی پھر بھی اس کی نام لیوا ہے، جو دن میں تو سہاگن ہے مگر راتوں کو بیوہ ہے، اور گزرتی ہے بڑی مشکل سے بیچاری کی رات آخر، گزرتی ہے بڑی مشکل سے بیچاری کی رات آخر، کلام جوش پڑھ کے غم سے پاتی ہے نجات آخر، کلام جوش پڑھ کے غم سے پاتی ہے نجات آخر، رہے گی گھر میں تنہا کب تلک عورت کی ذات آخر، رہے گی گھر میں تنہا کب تلک عورت کی ذات آخر، نہ ہو شوہر تو پڑھ لیتی ہے یادوں کی بارات آخر، نہ ہو شوہر تو پڑھ لیتی ہے یادوں کی بارات آخر، نہ ہو شوہر، گزرتی ہے بڑی مشکل سے بیچاری کی رات آخر، کلام جوش پڑھ کے غم سے پاتی ہے نجات آخر، رہے گی گھر میں تنہا کب تلک عورت کی ذات آخر، نہ ہو شوہر تو پڑھ لیتی ہے یادوں کی بارات آخر، کلام جوش تنہائی میں یہ روزانہ پڑھتی ہے، کہ جو رضوان پڑھتا ہے وہی رضوانہ پڑھتی ہے، ابھی گڈو ہوا ہے اور ابھی امید سیما ہے، ابھی گڈو ہوا ہے اور ابھی امید سیما ہے، جو قبل وقت آ پہنچے یہ ایک ایسا ضمیمہ ہے،
جو قبل از وقت آ پہنچے یہ ایک ایسا ضمیمہ ہے، بنا دے گھر کو تاریخی یہی شاعر کا ایمہ ہے، اگر شاعر کا گھر دیکھو تو آثار قدیمہ ہے۔ بنا دے گھر کو تاریخی یہی شاعر کا ایمہ ہے، اگر شاعر کا گھر دیکھو تو آثار قدیمہ ہے۔ نمائش اس طرح شاعر نے بچوں کی لگائی ہے کہ جیسے اس کے مجموعے کی رسم رونمائی ہو۔ نمائش اس طرح شاعر نے بچوں کی لگائی ہے کہ جیسے اس کے مجموعے کی رسم رونمائی ہے۔ وہ کہا شاعر نے بیوی سے کہ تم میری قیافہ ہو، میرے بچے میرا مضموں ہے، تم خالی لفافہ ہو۔ میرے بچے میرا مضموں ہے، تم خالی لفافہ ہو، حدود زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو، میرے دل کی حکومت کا تم ہی دارالخلافہ ہو۔ میرے دل کی حکومت کا تم ہی دارالخلافہ ہو، نہ جس سے پیاس بجھ پائے وہ KMC کا نل تم ہو، نہ جس سے پیاس بجھ پائے وہ KMC کا نل تم ہو، غرض یہ ہے کہ میری ایک مطبوعہ غزل تم ہو۔